ابھی بھی وہ جملے گونجتے ہیں کہ جس زمانے میں اس ادارے کی باغ دوڑ اور اس ادارے میں تدریسی خدمات حضرت مولانا عبد القادر صاحب دامت برکاتہم کی تھی، تو وہ ایسی شخصیت تھی کہ ان کی وجہ سے اس پورے علاقے کا سب سے ممتاز ادارہ یہ سمجھا جاتا تھا۔ مولانا نے جیسے میں آج صبح کا بھی حاضر نہیں ہو سکا، لیکن میں نے صبح کے بھی حضرت کا خطاب سنا۔ ایک بھی عالم کوداڑ اور اطراف کے علاقے کے اندر نہیں تھا، ایک بھی حافظ کوداڑ اور اطراف کے علاقے کے اندر نہیں تھا۔ کوداڑ میں تراویح سنانے کا موقع نہیں ملا تو وجے واڑہ والوں نے آ کے حضرت کو لے کے گئے اور وجے واڑہ میں تراویح آپ نے سنائی، اس لیے کہ وجے واڑہ میں بھی مقامی کوئی حافظ موجود نہیں تھا۔ اور حضرت کی خدمات ہیں کہ آج آپ کے سامنے علماء اور حفاظ کا یہ سمندر نظر آ رہا ہے۔ ایک آدمی کی، ایک عالم دین کی خدمات کا آپ اندازہ لگائیں اور پھر تجزیہ کریں اس اعتراض کا جس کا جواب مجھ سے پیشرو مقرروں نے دینے کی کوشش کی کہ مدارس نے ملت کو کیا دیا ہے، مدارس نے انسانیت کو کیا دیا ہے، مدارس نے اس ملک کو کیا دیا ہے۔ میرے بھائی، اس اعتراض کا جواب زبان سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے اس اعتراض کا جواب، خود مشاہدہ کیجئے۔ اور میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اکابر نے آج سے 150 سال پہلے جن مدارس کی بنیاد رکھی ہے، جن مدارس کا نظام چلایا ہے، وہ اپنے سسٹم کے اندر، اپنے نظام کے چلانے کے اندر آج 150 سال بعد ہم اور یہ سارا مجموعہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے اندر 100% کامیاب رہے۔ آج کسی گاؤں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے تو ان مدارس کا صدقہ ہے۔ اگر آج کسی بستی کے اندر، کسی دور دراز علاقے کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ان مدارس کا صدقہ ہے۔ اگر آج حدیث کی تعلیم ہوتی ہے تو ان مدارس کا صدقہ ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تو ان مدارس کا صدقہ ہے۔ میں آگے بڑھ کے کہوں، تمہارے جنازوں کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو ان مدارس کا صدقہ ہے۔ میں ایک بات سنا کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میرے ایک دوست، میرے بزرگ، میرے کاروبار میں میرے شریک آسٹریلیا کے رہنے والے، آسٹریلین، لیکن وہ اصلاً تھے فجی کے۔ فجی ایک چھوٹا سا ملک ہے دنیا کے بالکل کونے کے اندر، نیوزی لینڈ سے بھی آگے دنیا کے کونے کے اندر فجی چھوٹا سا ملک، اس ملک کے رہنے والے۔ میری ان کی جب پہلی ملاقات ہے کہ مفتی صاحب، وہ اب 75 ایئرز کے ہیں، وہ 75 سال ان کی عمر ہے اس وقت میں، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب، فجی میں ہمیں دین نہیں معلوم تھا، ہمیں کلمہ نہیں معلوم تھا، ہمیں اسلام نہیں معلوم تھا، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے لیکن ہم نے کبھی نہ مسجد کی شکل دیکھی نہ نماز ادا کی۔ سب سے پہلے جس آدمی نے ہمیں دین سکھایا، کلمہ پڑھایا، نماز پڑھائی، وہ آدمی مولانا شبیر ہیں۔ وہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے فجی آئے تھے اور کئی دن کا سفر کر کے فجی پہنچے، فجی میں ہی شادی کی، فجی میں ہی پوری زندگی گزارے۔ اب مجھے پتا چلا کہ 90-95 سال کی عمر کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ ایک پورا ملک بدلنے والا اسی مدرسے کا فارغ، پورے ملک کے اندر اسلامی انقلاب لانے والا اسی مدرسے کا فارغ۔ آج آسٹریلیا میں چلے جائیں، کسی مسجد کو اٹھا کے پوچھیں کہ ان مسجد کے معاونین کی فہرست دو، اس میں برابر فجی کا رہنے والا ملے گا۔ آپ کیلیفورنیا چلے جائیں، امریکہ کے ساحل پہ چلے جائیں، آپ کو دین کے خدام فجی کے رہنے والے ملیں گے، اور ان کی بنیاد ڈالنے والے یہی مدارس کے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائی، ہمارے اکابر نے مدارس کے ذریعے سے ایسا نظام چلایا کہ ہمارے مسلمانوں کے بالکل نچلے طبقے کو، بالکل غریب طبقے کو
دین سے وابستہ کیا، علم سے وابستہ کیا، تدریس سے وابستہ کیا، پڑھنے لکھنے کا سلیقہ انہیں سکھایا، علم کی اہمیت ان کے دلوں میں اجاگر کی، آج وہ عالم و حافظ بن کے سفید اور اجلے کپڑے پہنے ہوئے آپ کی امامت اور قیادت کرتے ہیں۔ آج ان کے بچے اسکولوں میں مدرسوں میں پڑھتے ہیں، پورا خاندان بدل گیا۔ اسی لیے آپ لوگوں کو شاید احساس ہو نہ ہو، میں ایک دفعہ ایک این جی اوز کے ایک گروپ کے ساتھ ایک مدرسے کو میں نے انہیں دعوت دی، مدرسہ انہیں دکھا رہا تھا، تو اس میں سے ایک خاتون کہتی ہے کہ زبیر بھائی اگر مدرسہ نہیں دیکھتے تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کام جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، کمیونٹی اپلفمنٹ کا، وہ کام آپ لوگ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہمارے اکابر اپنے مقصد کے اندر 100% کامیاب ہیں، اسی لیے ان مدارس کی قدر کیجئے، ان علماء کی قدر کیجئے۔ کتنی قربانیوں کے ساتھ ان حضرات نے اس ادارے کو قائم کیا، ایسے اداروں کو قائم کیا اور آج اسے چلا رہے ہیں، اس کی قدر کیجئے۔ یہ ہماری شہرگ ہیں، یہ ہماری شہرگ ہے۔ اگر یہ مدارس باقی ہیں تو ہم مسلمان باقی ہیں، اگر یہ مدارس باقی نہیں ہے تو ہمارا اسلام بھی خطرے میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔